بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے نبیوں کے متعلق بہت سے واقعات بیان کیے ہیں اور ہر واقعہ نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ اور بھی ہے جو مجمع البحرین پر ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر ان کے علم سے استفادہ حاصل کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا نام خضر علیہ السلام ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی کہ آپ اپنی توشادان میں ایک مچھلی رکھ لیں، جس جگہ وہ مچھلی گم ہوگی اسی جگہ آپ کو وہ شخص ملے گا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے توشادان میں رکھی اور حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اسی دوران وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر توشادان سے باہر نکلی اور سرنگ سی بنا کر دریا میں چلی گئی۔ اس عجیب منظر کو حضرت یوشع بن نون نے دیکھ لیا، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ جب انہوں نے ایک طویل فاصلہ طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، مگر جب توشادان میں مچھلی کو موجود نہ پایا تو حضرت یوشع بن نون نے کہا، دراصل میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جس چٹان کے پاس ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے اس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، اور اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے اسی چٹان کے پاس واپس آ گئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں گئی تھی۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو موجود پایا، جس سے اللہ پاک نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور انہیں اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا اور انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا تاکہ آپ مجھے بھی اس علم خاص میں سے کچھ سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سوال نہ کرنے کی شرط تسلیم کر لی اور یوں وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ دریا پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہ رہے اور کہا، کیا آپ نے اسے اکھاڑ ڈالا ہے تاکہ تمام سواروں کو غرق کر دیں؟ آپ نے یہ بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا کہ آپ سے میں نے سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا آپ میری اس بھول کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کریں اور درگزر سے کام لیں۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہ قتل کیوں کیا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے آخری دفعہ معاف کر دیں، اگر اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ جب انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بستی کی ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو انہوں نے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ہم اجرت لے لیتے اور اس کی عوض ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب یہ ہم دونوں کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ آپ نے تیسری بار سوال کر لیا ہے، اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اسے عیبدار کر دیا۔ اب جب بادشاہ اس عیبدار کشتی کو دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا اور اس تختے کی وہ لوگ آسانی سے مرمت کر لیں گے۔ پوری کشتی چھن جانے کے مقابلے میں ایک تختے کا ٹوٹ جانا تو معمولی بات ہے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، مگر اس لڑکے نے بڑے ہو کر سرکشی اور ناشکری کی روش اختیار کرنی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے چاہا کہ اس کے والدین کو اس بچے کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفس و پرہیزگاری میں سب سے بہتر اور مروت و دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جہاں تک اس دیوار کی بات ہے تو وہ شہر کی 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اس لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس نے اپنے آخری وقت میں اپنی ساری جمع پونجی اس دیوار کی بنیاد میں دفن کر دی تھی کہ جب ان کے بچے بڑے ہوں تو اسے نکال لیں، لیکن اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے۔ اس لیے میں نے اس دیوار کی مرمت کی اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی مرضی سے کیا تھا۔ یہ وہ علم خاص تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اکثر انسان جو دیکھتا ہے یا سمجھتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور اللہ کے ہر کام میں انسان کی بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔